ناظرین ویلکم بیک. ہم اپنی گفتگو جاری رکھتے ہیں. ابھی جو ہے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ فائنینشیل پلاننگ ہے یا ویلتھ کریشن ہے، یہ اسلامک پرسپیکٹو میں کیا اس کا کیا رول ہے، اس کا کیا سگنیفیکنس ہے؟ اس کا بہت بڑا سگنیفیکنس ہے. یہ ہم ڈرائیو کر سکتے ہیں یا دیکھ سکتے ہیں قرآن سے بھی. اور اکثر جو سننے میں آتا ہے، لوگ بولتے ہیں کہ کل کا اللہ مالک ہے، پیسہ آج ہے تو پیسے رکھنے کی کیا ضرورت ہے. یہ ہمارے حساب سے بالکل غلط ہے، اس لیے کہ آپ کو قرآن سے خود ایک بہت اچھی مثال ملتی ہے یوسف علیہ السلام کی. اگر آپ یوسف علیہ السلام کا سب کو جو ہے سو ان کی سیڈکشن کی سٹوری میں سیڈکشن کے بارے میں ہمیں یاد رہتا ہے، لیکن یہ یاد نہیں رہتا ہے کہ وہ 7 سال کی قید اس کے لیے پہلے سے انتظام کر کے رکھے. اس سے اچھی مثال اور کہیں نہیں مل سکتی. دوسری مثال اور ایک لے لیں آپ، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جو ٹرسٹ قائم کیا تھا 1400 سال کے بعد میں بھی، وہ آج آپ کی نظر سے خود دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی پراپرٹی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ ویلتھ کریشن کرنا چاہیے، دوسرے نیکسٹ جنریشن کے لیے رکھنا چاہیے. تو ہے ہمارے پاس اس کے قصے ہیں اور اس کی برابر مثال ہے ہمارے پاس. تو شبیر صاحب، آپ نے بتایا کہ فائنینشیل پلاننگ جو ہے یہ غریب کے لیے بھی ہے، یہ امیر کے لیے بھی ہے، ان کے آبجیکٹیوز الگ الگ ہیں. شبیر صاحب، ایک بات دیکھنے میں آتی ہے کہ عام طور پر ہمارے پیرنٹ کمیونٹی میں جب بچے اپنے والدین سے فائنانس کے تعلق سے کچھ انٹریکشن کرتے ہیں تو وہاں پہ ایک شائنس ہے، ایک جو ہے جھجک ہے، جس کی وجہ سے ہیزیٹیشن ہے پیرنٹس کے اندر کہ جو ہے یہ بڑوں کا معاملہ ہے. تو وہ لوگ بات نہیں کرتے، دسترخوان پہ ہے یا ایک ان کے دیوان خانے میں ہے بات. تو آپ تھوڑا ہائی لائٹ کریے نا، اس کی کیا اہمیت ہے بچوں کے ساتھ تعلق؟ بہت ضروری ہے یہ کہ بچوں سے بھی بات کیا جائے. اور یہ مت ہے یعنی غلط فہمی ہے کہ بچوں کے سے جو ہے آپ پیسوں کے معاملے میں بات نہ کیا. بہت سارے ہمارے احادیث ہیں، ہمارے بہت سارے قصے ہیں جو ہے سو ہمارے نبیوں سے ملے ہیں، صحابی سے ملے ہیں، جو آپ ان کو سنا سکتے ہیں. خاص طور سے سونے سے پہلے بیڈ سٹوریز نا جو کہتے ہیں نا، اس میں سنائیں آپ تو زیادہ فائدہ. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں آپ کو. ایک لڑکی تھی 4 سال کی، اس نے مجھ سے سوال کیا کہ یہ پیسے میں کیا چیز ہے سوائے اس کے کہ کاغذ ہے اور چمکتا سکہ ہے. تو بولا تم یہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ تو بولے میرا چھوٹا بھائی جب بھی جہاں بھی پیسے دیکھتا ہے وہ اٹھاتا ہے اور اس کے والد اسے کہتے ہیں ہاتھ میں لے وہ پیسے ہیں، یہ دیکھیں آپ اس کو ڈرائیں. تو وہ اس سب کا جھجک ہونا نکلنا چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے کہ اہمیت میں اور کیا ہے. یہ ایک بھائی بہن کی سٹوری ہے کہ ایک کہتا ہے کہ اس میں کیا ہے، کاغذ ہے اور سکہ ہے، اور دوسرے کو آپ کیونکہ اس کو ڈراتے رہے ہیں ہر وقت وہ دیکھتا رہا. تو اس طرح سے آپ اسے سنا سکتے ہیں اور ارلی لائف میں سنانا چاہیے. بلکہ بہت سارے سٹوریز ہیں، بکس آ گئے ہیں، اب اردو میں آئے ہیں، اسلامک چائلڈ سٹوریز آئے ہیں جو فائنانس کے اوپر ہیں. ہم لوگوں کو پتہ نہیں ہے لیکن بکس ہیں. آپ نے ایک انٹرسٹنگ بات کہی ہے کہ جب ہم فیملی بجٹنگ کی بات کرتے ہیں تو موسٹ آف دا فوکس جو ہے ہمارا انکم اور ایکسپنس پہ ہی رہتا ہے، لیکن آپ کی بات سے سمجھ میں یہ آ رہی ہے کہ ایکسپنس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے انویسٹمنٹ کے اوپر بھی توجہ دیتے رہیں. اس میں رسک ایڈجسٹڈ ریٹرن کے ساتھ. شبیر صاحب، سیونگز اور انویسٹمنٹ یہ جو 2 الفاظ ہیں اس کے اندر اکثریت میں لوگ کنفیوزڈ رہتے ہیں، تو اس کا ذرا ڈفرینس بتائیے نا. سیونگس اور انویسٹمنٹ میں جس نے فرق سمجھ لیا وہ کامیاب ہے. سیونگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے خرچ کرنے کے بعد جو بچ گیا وہ سیونگ ہے. انویسٹمنٹ یہ ہے کہ آپ کا انٹینشن ہو یا آپ کا ارادہ ہو جس سے آپ پیسے کو کہیں پر لگائیں اور سو پیسہ بڑھے، یہ انویسٹمنٹ ہے. ایک مثال دیتا ہوں آپ. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، جتنی انکم آئی اتنا خرچ کر لیتے ہیں. وہ پیسے جمع کیوں نہیں کرتے ہیں؟ بچتے ہی نہیں صاحب ہمارے پاس، تو ہم کہاں سے جمع کریں گے، کہاں سے سیونگ انویسٹمنٹ کریں گے. یہ نارمل ہے. اور ایک کیٹیگری ہے لوگوں کی، انکم جتنی ہے خرچہ کرتے، اس کو آنے کریڈٹ کارڈ کے اوپر لونز باقی ہے. ان کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پاس فائنینشیل کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے، ڈسپلن نہیں ہے، ڈسپلن ہے، کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے. تیسرا اور ایک یہ ہے کہ انکم جتنی آتی ہے اس میں سے پہلے خرچہ کرتے ہیں، اس کے بعد جو بچ گیا وہ بینک میں پڑا رہتا ہے، سیونگس ہوتی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو ایک آدمی گھر میں جیسے کنٹرول نہیں کر رہا ہے یا خرچے کا جیسے حساب نہیں رکھ رہا ہے. چوتھی، انکم آتی ہے
اس میں سے خرچہ کرتے ہیں, جو بچ گیا انویسٹمنٹ کرتے ہیں. یہ ٹھیک ہے. صحیح چیز یہ ہونا چاہیے کہ جتنی انکم آئی اس میں سے انویسٹمنٹ پہلے کریں, باقی جو بچ جائے اس سے خرچہ کریں. تو یہ اسمارٹ انویسٹر کہلائے گا. تو انویسٹمنٹ اور سیونگز میں آپ کو فرق سمجھا. جی جی کہ سیونگز یہ ہے کہ جو بچ جائے, یعنی صرف ایمرجنسی کے لیے رکھا گیا ہے. لیکن انویسٹمنٹ کہے کہ پیسہ اگر آپ کے پاس ہے تو پیسے کو چاہیے کہ ہر وقت کام کریں. تو آپ آگے کے لیے ویلتھ کریشن کرنا ہے اگر تو انویسٹمنٹ کرنا بہتر طریقہ یہ ہے. جیسے ہم بولتے ہیں کہ اگر فرض کریے کوئی نیولی میریڈ ہے جس کے بچے نہیں ہیں, فیملی نہیں ہے, تو کم سے کم 60% سیونگ کرنا چاہیے. اور جو فیملی ہے جس کے بچے ہیں کم سے کم 40% سیونگ کرنا چاہیے. ہمارے پاس پیسہ جب آیا اور ہم خرچ کرتے ہیں تو ایک چیز ہوتی ہے ضروریات اور خواہشات. یہ دونوں میں فرق معلوم ہونا چاہیے. ضروریات وہ چیزیں ہیں جس کی بغیر آپ نہیں رہ سکتے. جیسے روٹی کپڑا مکان سمجھ لیا آپ, مکان ہے, کھانے کے لیے چیزیں ہیں, پہننے کے لیے کپڑا ہے, کہیں آپ آفس کو جا رہے ہیں تو اس کے لیے ٹرانسپورٹ کے لیے ہے, بچوں کی ایجوکیشن ہے, یہ لازم ہے. تو یہ ہے ضروریات میں آ گئے. خواہشات کیا ہیں؟ ہالیڈے پہ جائیں, ہر سال ہالیڈے پہ جائیں. میں اس گاڑی گھر میں کوئی چلانے والے نہیں, آپ اکیلے ہیں, لیکن میرے کو کار چاہیے, مجھے بڑا گھر چاہیے, گھر میں 2 آدمی ہیں لیکن 4 بیڈ روم کا چاہیے. یا آپ کے موبائلز ہر جو سال جو چینج کرتے ہیں, ینگسٹر سے پوچھتا ہوں تو 50,000 کا تنخواہ کتنی ہے سمجھ گئے ہوں گے آپ. لیکن یہ کیا ہے سب خواہشات میں. تو خواہشات اور جو ضروریات ہے دونوں میں اگر فرق سمجھیں اور حساب کریں تو خود بخود کم ہو جاتا ہے. اور ایک چیز ہے, دیکھیں, اگر بچت کرنا ہے یا انویسٹمنٹ کرنا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کی انکم بڑھے. میری تنخواہ نہیں بڑھائے, ضروری نہیں ہے. کیسے کر سکتے ہیں بچت, کیسے بڑھا سکتے ہیں؟ ضروری نہیں ہے کہ انکم بڑھی تو ہو. خرچہ کم بھی کرے اگر آپ تو انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. تو یہ 2 نظریے ہیں, ایک انکم سے, دوسرا اگر خرچہ کم کرے تو آپ خود بخود انویسٹمنٹ زیادہ کر سکتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ, بہت لوگ چھوڑ دیتے. شبیر صاحب, آپ کے وقت کا اور آپ کے اہم گائیڈ لائنس کے لیے ہم آپ کے بہت مشکور ہیں. جزاک اللہ. ناظرین, تو ہماری آج کی گفتگو سے چند باتیں صاف اور واضح ہوئی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ فائنینشیل پلاننگ کا ہمارے پر, ہماری لائفز پر پریزنٹ میں اور فیوچر میں اس کا امپیکٹ بہت پاورفل ہے. دوسری بات ہم نے دیکھا کہ فائنینشیل ڈسکشن ہمارے بچوں کے ساتھ ہوتے رہنا چاہیے تاکہ ان کے اندر فائنینشیل اویئرنیس آئے. اور تیسری بات ہم نے دیکھا کہ انویسٹمنٹ اور سیونگ کے اندر جو ڈفرینس ہے اور اس کا امپورٹنس فیملی بجٹنگ کے اندر کیا ہے, ہم نے اس کے اوپر بات کی. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو اس گفتگو سے ضرور فائدہ ہوا ہوگا. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں. جزاک اللہ.